ڈاکٹر صاحب پچھلے ایپیسوڈ میں آپ نے یہ بتایا، جیسے کہ میں نے پوچھا کہ حرام اشیاء کا استعمال کرتے تھے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ماشاءاللہ بڑی وضاحت کے ساتھ اس کا بیان، اس کا جواب دیا ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز ریلیٹڈ ہے کہ کیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شراب کا استعمال کرتے تھے، جس طرح اس کو بیان کرنے کی کوشش کی گئی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بات درست ہے کہ مرزا صاحب نے اپنی کتابچے میں یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے بالکل کہ وہ شرابی تھے، بلکہ مرزا صاحب نے بہت سارے تاثر دیے بالکل کہ وہ فاسق و فاجر تھے، حرام خور تھے، باغی تھے، واجب القتل تھے، شرابی تھے، سود خور تھے، پتہ نہیں کیا کچھ، بغض کی بنیاد پہ. مطلب ہاں ان کے اپنے ایشوز ہیں. لیکن ہم نے کہا کہ یہ سب کچھ انہوں نے احادیث سے کھینچ تان کے نکالا ہے بالکل اور الٹے سیدھے مطلب آپ کہہ لیں کہ غلط رویوں کے ساتھ، ورنہ تو حدیث بالکل کلیئر کٹ ہے اس حوالے سے کہ حدیث سے وہ باتیں نہیں نکلتی. دیکھیں بات یہ ہے کہ اس طرح آپ نکالنا چاہیں تو قرآن سے بھی نکال لیں. مطلب اب آپ دیکھیں قرآن سے سب لوگ اپنے مطلب کی بات نکال لیتے ہیں، سب لوگ ہی نکال لیتے ہیں، جن کو ہم، میں، آپ یا مرزا صاحب جن کو غلط سمجھتے ہیں تو وہ بھی دیکھیں قرآن سے استدلال کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی کہ جی کسی نے حدیث سے کوئی مطلب نکال دیا تو اب دین اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بات حدیث میں آ گئی. بالکل. یا کسی نے قرآن سے کوئی بات نکال لی تو اب دین اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن سے تو سب نے اپنے اپنے افکار اور نظریات نکالے، تو حدیث تو دور کی بات. تو یہ بات درست نہیں. ہم یہ دیکھیں گے کہ اس نے جو حدیث سے نکالا ہے کیا وہ صحیح اصولوں کے مطابق نکالا ہے؟ وہ حدیث سے نکلنا بنتا تھا تو وہ بنتا نہیں ہے جو مرزا صاحب نکال رہے ہیں. اصل بات یہ ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ورنہ تو ہر بندہ جو قرآن مجید سے الٹا سیدھا مفہوم نکال لے تو آپ کہیں کہ جی اب یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے. بالکل اس طرح سے تو نہیں ہوگا. تو یہ مسند احمد کی روایت ہے آپ کے سامنے. عبداللہ ابن بریدہ کہتے ہیں کہ میں اپنے والد بریدہ کے ساتھ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس گیا تو انہوں نے قالین بچھایا، کھانا لایا گیا، ہم نے کھانا کھایا، پھر ایک مشروب لایا گیا. یہاں پہ ترجمہ ٹھیک کیا، مشروب. وہ حضرت امیر معاویہ نے وہ مشروب جو ہے وہ پیا. پینے کے بعد انہوں نے کیا کیا، میرے والد کو پکڑا دیا. تو انہوں نے فرمایا، آگے بریکٹ میں کیا لکھا ہے، سیدنا بریدہ. یہ بریکٹ خود لگائیے مرزا صاحب. حدیث میں یہ الفاظ نہیں ہے کہ حضرت بریدہ نے یہ کہا. یعنی تاثر یہ دے رہے ہیں مرزا صاحب کہ ایک مشروب لایا گیا کھانے کے بعد، سب نے مل کے کھانا کھایا. حضرت امیر معاویہ نے وہ پیا اور وہ برتن جو ہے وہ مشروب والا وہ میرے والد کو پکڑا دیا. اور میرے والد نے یہ بات کہی کہ جب سے اللہ کے رسول نے اس کو حرام قرار دیا میں نے اس کو کبھی نہیں پیا. تو اب تاثر کیا مل رہا ہے؟ حضرت امیر معاویہ نے کیا پیا ہے؟ شراب پی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ امیر معاویہ مطلب بہت سمجھدار آدمی تھے. کم از کم جو بھی ان کا مخالف ہوگا نا وہ بھی یہ مانتا ہے کہ بہت سمجھدار آدمی تھے، حکیم آدمی تھے. ان کے اندر سیاسی سوجھ بوجھ بصیرت تھی. بالکل. وہ کیا مجمع میں مجلس میں لوگوں کو بتائیں گے کہ میں شراب پیتا ہوں. بالکل. مطلب اگر کسی نے پینی ہوگی تو وہ تنہائی میں پیے گا نا. بالکل. دسترخوان پہ منگوا کے خود ہی ایک چیز پی ہے، اب اگلے کو پتہ بھی نہیں کہ کیا پی ہے، اس کو پکڑا کے بتائیں گے کہ جی میں یہ پی رہا ہوں. بالکل. کوئی سینس نہیں نا بنتی اس بات کی. اصل میں انہوں نے ترجمے میں گڑبڑ کی ہے. مرزا صاحب نے ترجمہ یہاں پہ غلط کیا ہے. ٹھیک ہے. بریکٹس لگائی ہیں. اب بریکٹس لگا کے وہ یہ کہہ کے فارغ ہو گیا کہ جی بریکٹ میں تو میرے الفاظ ہیں. بھائی بریکٹ میں آپ نے جو الفاظ ڈالے ہیں یہ آپ نے غلط ڈالے ہیں. بریکٹس کی ضرورت نہیں تھی. جب آپ بریکٹس لگائیں گے نا، دیکھیں قرآن میں اور احادیث کی تراجم میں، تو آپ اپنا مفہوم داخل کریں گے اس کے اندر. اب یہ کہتے ہیں کہ جی سب لوگوں نے بریکٹیں لگائی ہیں. بات یہ ہے کہ جہاں پہ سب لوگوں نے بریکٹیں لگائی ہیں نا وہاں چلیں ایک ضرورت ہے بریکٹ لگانے کی. لیکن جہاں پہ کسی نے بریکٹ نہیں لگائی وہاں آپ بریکٹ لگائیں گے نا. اب 10 لوگوں نے وہاں پہ بریکٹ نہیں لگائی تو مطلب یہ ہے کہ بات واضح ہے، بریکٹ لگانے کی ضرورت نہیں. قرآن خود واضح ہے، حدیث خود واضح ہے. وہاں آپ بریکٹ لگائیں گے نا تو آپ برے بنیں گے. تو بریکٹ لگانا کوئی اعزاز کی بات نہیں ہے، یہ ایک عیب ہے، یہ ایک ضرورت ہے. زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں. تو جہاں ضرورت ہوگی وہاں سب بریکٹیں لگائیں گے. تو یہ بریکٹ مرزا صاحب نے جو لگائی ہے، ایک تو بات یہ کہ یہاں اس کی ضرورت نہیں تھی اور یہ بریکٹ آپ اڑا دیں. بالکل بات واضح ہے. بات کیا واضح ہے کہ دیکھیں یہ اس حدیث کا جو عربی متن ہے یہ دیکھیں مسند احمد سے. یہاں تک تو بات ٹھیک ہے کہ حضرت بریدہ اور ان کے بیٹے آئے حضرت امیر معاویہ کے پاس. وہ قالین پہ بیٹھے، کھانا لایا گیا، سب نے کھانا کھایا. پھر مشروب لایا گیا، کوئی خادم لے کے آیا. حضرت امیر معاویہ نے وہ مشروب پیا. اس کے بعد جو ہے حضرت امیر معاویہ نے وہ برتن کیا کیا، حضرت بریدہ کو پکڑا دیا.
پھر الفاظ کیا ہیں؟ ثم قال، پھر کہا. عربی کے الفاظ کیا ہیں؟ ثم قال، پھر اس نے کہا. کس نے کہا؟ یہ پروناؤن ہے نا، اس میں جو ہے وہ پیچھے کسی ناؤن کا ذکر ہے. وہ ناؤن کون ہے پیچھے؟ جو امیڈیٹ ناؤن کون ہے پیچھے؟ وہ معاویہ ہے. تو پروناؤن تو کسی ناؤن کی طرف لوٹے گا نا. ٹھیک ہے. تو اب جیسے ہم کہتے ہیں کہ جی زید جو ہے وہ اس نے کھانا کھایا، وہ گھر سے باہر نکل گیا، اب وہ سے کیا مراد ہے؟ زید ہی مراد ہے پیچھے. بالکل. ثم قال، پھر حضرت امیر معاویہ نے یہ بات کہی ہے کہ جب سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام قرار دیا ہے تو میں نے اس کو ہاتھ بھی نہیں لگایا. اچھا اب یہ چیز کیا تھی؟ پہلی بات تو یہ شراب نہیں تھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کو حرام قرار نہیں دیا. شراب کو کس نے حرام قرار دیا؟ قرآن نے. کچھ چیزوں کی حرمت قرآن میں آئی ہے، ٹھیک ہے، کچھ چیزوں کو اللہ کے رسول نے حرام قرار دیا. شراب کو قرآن نے حرام قرار دیا. یہ شراب نہیں تھی. پھر کیا یہ تھا؟ یہ نبیذ تھی. نبیذ کی بعض صورتوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا تھا. اچھا نبیذ کیا ہے؟ نبیذ بیسیکلی عربوں میں یہ عادت تھی کہ کھجور کے کچھ دانے جو ہے نا وہ پانی میں بھگو کے رکھ دیتے تھے. صبح بھگو کے رکھ دیے کسی برتن میں، شام کو وہ شربت بن جاتا تھا، استعمال کر لیتے تھے. اسی طرح سے کشمش وہ پانی میں بھگو کے رکھ دیتے تھے. ایک خاص وقت جب گزر جاتا تھا، جیسے 3 دن اگر گزر جاتے تو اس کے اندر نا ایک سکر کی، ایک مدہوشی کی کیفیت آ جاتی تھی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نبیذ کی بعض صورتوں سے منع کر دیا کہ جب اس میں کوئی مدہوشی پیدا ہو جاتی تھی. ویسے تو وہ ایک میٹھا شربت تھا، اس سے مطلقاً منع نہیں کیا. جیسے یہ صحیح مسلم کی ایک روایت ہے. صحیح مسلم کی اس روایت میں کیا الفاظ ہیں کہ حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نے اپنے اس پیالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر قسم کی شراب پلائی ہے. اچھا یہاں پہ بھی وہی لفظ ہے شراب. شراب اردو میں شراب کو کہتے ہیں، عربی میں شراب سے مراد کیا ہوتا ہے؟ مشروب. ٹھیک ہے، پینے والی چیز. کون سی چیز؟ کون سی شراب؟ شہد، نبیذ، پانی اور دودھ. یہ سب میں نے پلایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو ایک تو مرزا صاحب کو شاید یہ غلط فہمی لگی کہ شراب سے مراد شراب ہے. نہیں، شراب عربی میں مشروب کو کہتے ہیں. بالکل. کیونکہ حضرت انس کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر قسم کی شراب پلائی. کون سی شراب؟ شہد، نبیذ، پانی اور دودھ. تو اللہ کے رسول نے نبیذ بھی پیا. نبیذ مطلقاً کیا ہے؟ حرام نہیں تھی. لیکن ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم کی کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نبیذ کی بعض صورتوں کے بارے میں فرمایا کہ ان سے بچو. جیسے کہا کہ بھئی کچی اور جو پکی کھجوریں ہیں نا ان کو ملا کے نبیذ نہ بناؤ، اس سے منع کر دیا. تو بعض صورتوں سے منع کر دیا تھا کہ جن سے اس میں شربت میں سکر کی مدہوشی کی کیفیت آ جاتی تھی. تو یہ بیسیکلی نبیذ تھی، کیونکہ نبیذ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا. وہ کہہ رہے ہیں نا کہ جس کو اللہ کے رسول نے حرام قرار دیا، قرآن نے نہیں، اللہ کے رسول، اس کو میں نے اس دن سے ہاتھ نہیں لگایا جس دن سے اللہ کے رسول نے اس کو کیا کیا. تو یعنی مخالفین جو تھے انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پہ الزام لگایا تھا. الزام بھی شراب کا نہیں لگایا تھا. کس کا لگایا تھا؟ نبیذ کا. شراب کا الزام وہ بھی نہیں لگا پائے تھے، نبیذ کا الزام لگایا تھا. تو نبیذ کے الزام کو بھی حضرت امیر معاویہ نے کیا کیا؟ دفع کیا. کیسے دفع کیا؟ مشروب لایا گیا، انہوں نے پیا اور حضرت بریدہ کو کہا کہ دیکھو میرے مخالفین یہ کہتے ہیں کہ میرے دسترخوان پہ نبیذ پی جاتی ہے، یہ میں نے پیا ہے، تم بھی ذرا دیکھ لو میں کیا پی رہا ہوں. اور جب ان کی طرف بڑھایا وہ برتن تو ساتھ میں یہ کہا کہ جب سے اللہ کے رسول نے اس کو حرام قرار دیا میں نے اس دن سے اس کو نہیں، جب سے اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا. کیونکہ یہاں پہ ہو ضمیر ہے، حرمہ ہو، اس جو ہے وہ حاضہ کا ترجمہ ہوتا ہے. بالکل. اس کا ترجمہ جو ہے وہ درست نہیں ہے. اس کا ترجمہ ہے، ضمیر کا ترجمہ اس کیا جاتا ہے. جب سے اس کو نبیذ کو اللہ کے رسول نے حرام قرار دیا میں نے اس کو ہاتھ بھی نہیں لگایا. یعنی ڈاکٹر صاحب کی حدیث کا متن ٹھیک ہے، اس کے ترجمے کے اندر انہوں نے کوئی غلط مدد کی. ترجمے کے اندر دیکھیں آگے پھر حضرت امیر معاویہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جوانی میں مجھے 2 چیزیں محبوب تھیں. ایک یہ کہ قصہ کو آدمی مجھے بہت اچھا لگتا تھا، دوسرا دودھ. تو یہ بات کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ دودھ ہی تو پیا جا رہا ہے. اس بات کی کیا تک بنتی ہے کہ جوانی میں بھی مجھے دودھ بڑا محبوب تھا. یہ دیکھیں یہ بات مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت میں بہت واضح طور پہ آ گئی ہے. مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت میں اس میں کیا ہے کہ حضرت امیر معاویہ کیا کہہ رہے ہیں؟ فَآخُذُهُ الْيَوْمَ إِلَّا اللَّبَنَ، آج کے دن بھی میں کیا کر رہا ہوں؟ دودھ ہی پی رہا ہوں. واضح طور پہ کلیئر کٹ بات آ گئی. اب اس کے بعد بھی آپ یہ کہیں، یعنی وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ فَإِنِّي آخُذُهُ كَمَا كُنْتُ آخُذُهُ قَبْلَ الْيَوْمِ، آج بھی میں دودھ پی رہا ہوں جیسے میں پہلے دودھ پیتا تھا، کیونکہ مجھے جوانی میں دودھ بڑا پسند تھا. اتنی کلیئر بات آ گئی. لیکن اس کے باوجود کیا ہے کہ غلط ضمیریں لٹائیں گے اتنی کلیئر کٹ حدیث کے باوجود. اب ہم دیکھیں نا عام آدمی کے اوپر بھی آپ شرابی ہونے کا الزام آپ لگا دیں تو لوگ کیا کہیں گے؟ بھائی گواہ لے کے آؤ. بالکل.
بجائے اس کی کہ صحابی رسول. تو اب آپ کھینچ تان کی چیزیں نکال کے لائیں اور اتنا بڑا جو ہے وہ الزام آپ لگائیں, پیچھے آپ کے پاس کوئی بنیاد نہ ہو بلکہ صحیح روایات آپ کی اس الزام کے خلاف جا رہی ہیں, اس کے باوجود آپ سوشل میڈیا میں اس طرح سے چیزوں کو جو ہے وہ بیان کر رہے ہو, تو یہ بہت بڑی مطلب عام انسان. ہم تو کہتے ہیں بھائی ایک طوائف یا ایک پروسیکیوٹ کے بارے میں بھی آپ کوئی بات کرنے سے پہلے کیا ہے, تو آپ کے پاس کوئی وٹنس ہونی چاہیے نا, کوئی گواہی ہونی چاہیے نا. صرف شبہات کی بنیاد پہ, صرف شک کی بنیاد پہ, یہاں تو شک بھی نہیں بنتا نا, کلیئر بات آ گئی مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت میں کہ یہاں شک بھی نہیں بنتا. تو یہ جو مرزا صاحب نے کام کیا ہے بہرحال اس کے اوپر بہت افسوس ہوتا ہے, مطلب کہ جی اتنا بڑا الزام لگا دیا کہ معاذ اللہ وہ کیا ہے وہ شراب پینے والوں. ڈاکٹر صاحب مجھے ایک چیز بتائیے, یہ کیا پھر علم کی کمی کی وجہ سے اس طرح کے یہ کام کر رہے ہیں یا جان بوجھ کے؟ دیکھیں بات یہ کہ آپ کا پہلے سے ایک سوچ بن گئی ہے نا, آپ کا ایک ذہن ہے, ٹھیک ہے, آپ نے ایک برا گمان قائم کر لیا, ٹھیک ہے, آپ بدظن ہو گئے ہیں کسی آدمی کے بارے میں. تو جب آپ کسی کے بارے میں بدظن ہو جاتے ہیں نا, تو اب آپ اس کی ہر پازیٹیو چیز کو بھی کیا ہے نیگیٹو جو ہے وہ لے لیتے ہیں, یا آپ کو اس کی ہر پازیٹیو چیز بھی نیگیٹو نظر آنا شروع ہو جاتی ہے. تو مرزا صاحب کا اصل مسئلہ یہی ہے کہ انہوں نے پہلے سے ایک رائے بنا لی, اب انہوں نے وہ رائے ثابت کرنی ہے قرآن اور حدیث سے. قرآن تو خیر انہوں نے بیان نہیں کیا, حدیث سے کھینچ تان کے ثابت کرنے کی کوشش کی, لیکن بہرحال وہ ثابت ہوتی نہیں ہے, بنتی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے ساتھ ایک اور چیز بتائیے, حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدعتی تھے؟ جی اس حوالے سے بھی کچھ روایات مرزا صاحب نے بیان کی ہیں, لیکن وہی بات کہ اس میں بھی کھینچ تان ہے. تو انشاءاللہ سے نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم اس پہ گفتگو کرتے ہیں.